پاکستان بننے سے پہلے کے مناظر۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں آج ہم رہتے ہیں یہ 100 سال پہلے، 125 سال پہلے یا 160 سال پہلے کیسے نظر آتے ہوں گے؟ 19ویں صدی میں لاہور، ایبٹ آباد، مری، کشمیر اور بلوچستان کے علاقے کیسے دکھائی دیتے ہوں گے؟ اس وقت کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی؟ اس زمانے کی عمارتیں اور بازار کیسے تھے؟ اگر تو آپ اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا اس زمانے میں جب پاکستان نام کا کوئی ملک اس دنیا کے نقشے پر نہیں تھا۔ آج میں آپ کو مری اور ایبٹ آباد شہر کے وہ مناظر بھی دکھاؤں گا جب آپ اور میں تو کیا آج اس دنیا میں موجود 7.8 ارب لوگوں میں سے کوئی ایک انسان بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ تو چلیے اس دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 1889 کا منظر ہے، یعنی یہ منظر آج سے 132 سال پرانا ہے۔ یہ منظر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک پہاڑی علاقے کا ہے۔ یہاں دکھائی دینے والے یہ دونوں انسان آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ دونوں جس پہاڑی علاقے میں موجود تھے انہی پہاڑوں پر ریل گاڑی کا ایک پل بھی موجود تھا۔ یہ ہے وہ پل، اس کا نام لوئس مارگریٹ برج تھا۔ اسے 1887 میں تعمیر کیا گیا اور 2 سال کے بعد یہاں فریڈ برمنن نامی ایک شخص پہنچا جو اس پل کی اور اس پہاڑی علاقے کی خوبصورتی سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے اپنے کیمرے میں اس پورے کے پورے منظر کو قید کر لیا۔ یعنی آپ اس وقت اسی کی بنائی ہوئی 132 سال پرانی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پل اپنے زمانے کے خطرناک ترین ریلوے بریجز میں سے ایک ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ پل موجود نہیں ہے۔ 19ویں صدی کا یہ منظر آج 21ویں صدی میں کیسا نظر آتا ہوگا؟ یقیناً آپ وہ منظر بھی ضرور دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ تو یہ ہے ان دنوں یہاں کا منظر۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ 1887 میں ٹرین اس سرنگ سے ہوتی ہوئی پل سے گزرا کرتی تھی۔ اب آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ جگہ بلوچستان میں کہاں واقع ہے، تو اس کا جواب ہے ہرنائی۔ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا پاکستان کا یہ قصبہ لورا لائی زیارت اور کوئٹہ کے قریب ہے۔ اس قصبے کا نام ہرنام داس نامی شخص کے نام پر ہرنائی رکھا گیا۔ آپ نے پاکستانی شہر جھنگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے کا یہ منظر اسی شہر کا ہے۔ یہ منظر 1890 سے 1895 کے کسی دن کا ہے۔ جھنگ میں یہ وہ دن تھے جب یہاں کے مکانات مٹی سے بنائے جاتے تھے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی سے ہی بنا یہ جھنگ کا ایک اسکول تھا جہاں بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 19ویں صدی کا یہ زمانہ تو گزر گیا، پھر 20ویں صدی آئی اور وہ بھی رخصت ہوگی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اسی شہر کے ایک ایسے اسکول کا معلوم ہوا جہاں بچیاں 21ویں صدی میں آ کر بھی اسی طرح تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کیا میں پاکستان سے پہلے لاہور شہر کیسا ہوا کرتا تھا؟ یہاں کی عمارتیں کیسی تھیں؟ یہاں کی زندگی کیسی تھی؟ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہیں تو پھر اس منظر کو دیکھیں۔ یہ لاہور شہر کا 109 سال پہلے کا نظارہ ہے، یعنی لاہور کا یہ منظر انہی دنوں کا ہے جب ٹائٹینک بحری جہاز سمندر میں ڈوبا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں 1912 کی۔ چلیے اب 1912 سے بھی کئی سال پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں یہ شہر کیسا ہوا کرتا تھا۔ یہ 19ویں صدی کے لاہور کا آخری دنوں کا منظر ہے، یعنی 1890 کی دہائی میں لاہور شہر اور یہاں کی زندگی ایسی ہوا کرتی تھی۔ یہ لاہور کا ایک بازار تھا جہاں لوگ اس دن خریداری کے لیے موجود تھے۔ یہ تصویر کس نے بنائی تھی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن جن دنوں لاہور کے اس بازار کی تصویر بنائی گئی تھی انہی دنوں کوئی شخص لاہور سے 800 کلومیٹر دور سندھ کے ایک بازار میں موجود تھا اور اس بازار کی تصویر بنا رہا تھا۔ یہ ہے وہ تصویر۔ 125 سال پرانا یہ منظر سندھ کے شہر شکارپور کے ایک بازار کا ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ بازار کی چھت کو لکڑی اور مٹی کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ برصغیر پاک و ہند کا سب سے طویل ترین ڈھکا ہوا بازار تھا، یعنی کورڈ مارکیٹ، اور اسی وجہ سے یہ بازار ترکی کے گرینڈ بازار کی یاد دلاتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 125 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ بازار آج بھی موجود ہے۔ آج یہ بازار ایسا دکھائی دیتا ہے۔ اس بازار کا نام ڈھاک بازار ہے۔ یہ منظر بھی پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ یہ نظارہ اس مشہور سیاحتی مقام کا ہے جسے دنیا آج مری کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں مری کی عمارتیں اور پہاڑ دلکش اور پرسکون نظارہ پیش کر رہے ہیں، لیکن جب یہ تصویر بنائی گئی تھی اس وقت دوسری جنگ عظیم جاری تھی اور جاپان میں تباہی مچی ہوئی تھی اور لاکھوں لوگ ایٹمی حملوں میں مارے گئے تھے۔ یہ منظر 13 اگست 1945 کا ہے، یعنی اس وقت کا جب جاپانی شہر ناگاساکی پر ایٹمی حملہ ہوئے صرف 4 دن گزرے تھے۔ آج یہ پہاڑ ایسے نظارے پیش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو مری کا اس سے بھی پرانا منظر دکھاتا ہوں جو کہ اس منظر سے بھی 50 سال پرانا ہے۔ یہ ہے وہ منظر،
यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग और खवातीन बरतानवी बच्चों के साथ मरी की एक सड़क पर फिर रहे थे। ये मंजर 19वीं सदी के आखिर का है, यानी 1890 की दिहाई का। इस तस्वीर को बने 120 से 125 साल गुजर चुके हैं और अब यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं। चलिए अब मैं आपको मजीद पीछे के जमाने में लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ मरी के वो मनाजिर जब यहाँ के बाजार में आग लग गई थी। ये आज से 146 साल पहले का मंजर है। ये मरी में 1875 का वो दिन था जब यहाँ के बाजार में आग लग गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आग ने जिन इमारतों को राख बना दिया था, उन इमारतों से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये दुकानें ही मुकामी लोगों का रोजगार थीं। अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें तो यहाँ दिखाई देने वाले ये मुकामी लोग एक ही जगह देख रहे थे। ये जानते थे कि इनकी तस्वीर बनाई जा रही है, इसीलिए ये उस शख्स को देख रहे थे जो इनकी तस्वीर बना रहा था। ये इमारतें तो जलकर राख हो गईं, लेकिन बाद में इसी जगह पर इन इमारतों से भी ज्यादा शानदार इमारतें बनाई गईं। 1875 से पहले मरी कैसा होता था, चलिए अब इससे भी पहले के उस दौर में चलते हैं जब मरी नया नया आबाद होना शुरू हुआ था। ये मरी का 160 साल पुराना मंजर है। ये मरी में 1861 की सर्दियों का मौसम था। अंग्रेजों को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि इस मंजर से सिर्फ 11 साल पहले उन्होंने इस जगह को छावनी और रिहाइश के तौर पर चुना और यूं मरी शहर की बुनियाद रखी गई। ये भी उस वक्त का मंजर है जब पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर नहीं था। इस वक्त आपकी आंखों के सामने 131 साल पहले का यानी 1890 का नजारा है। दुनिया आज इस पहाड़ी इलाके को एबटाबाद के नाम से जानती है। जी हाँ, वही एबटाबाद जिसे मेजर जेम्स एबट ने आबाद किया था। बरतानिया के उसी मेजर के नाम पर इस इलाके का नाम एबटाबाद रखा गया। चलिए अब 1890 से भी 25 साल पीछे जाकर इस शहर के मजीद मनाजिर देखते हैं। ये पाकिस्तान बनने से 82 साल पहले का मंजर है, या यूं कह लें कि आज से 156 साल पहले का वो नजारा है जब हम में से कोई एक शख्स भी इस दुनिया में नहीं था। 1865 का ये मंजर बताता है कि जब ये तस्वीर बनाई गई थी उस वक्त इस इलाके की आबादी बहुत कम थी। पहाड़ों के साए में सिर्फ चंद ही घर ऐसे थे जहां लोग अपनी जिंदगी जिया करते थे। उन्हीं में से एक घर ये भी था। ये भी 1865 का ही मंजर है। आज 21वीं सदी में ये घर मौजूद है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि इस घर में बरतानिया का कैप्टन मैकेंजी रहा करता था। आज ये शहर ऐसा दिखाई देता है। 1.5 सदी पहले जब मेजर जेम्स एबट अपने वतन वापस जा रहा था तो वो इस शहर को छोड़ते हुए उदास और दुखी हो गया। उस वक्त इस शहर के बारे में वो अपनी मोहब्बत एक नज़म में कुछ यूं बयान कर गया था। ए एबटाबाद, अब हम तुझे छोड़कर जा रहे हैं, तेरी फितरी खूबसूरती के पास जिसका मैं शदाई हूँ। शायद तेरी हवाओं की आवाज फिर कभी मेरे कानों तक ना पहुँच पाए, लेकिन मेरे चंद आंसुओं को तोहफा समझ के कबूल कर। तुझे अलविदा कहते दिल भारी हो रहा है और मैं कभी तेरी यादों को भुला ना पाऊंगा।